یاد رکھو آپ نے جس کسی کو ووٹ دیا وہ صرف آپ کا ووٹ حاصل کرتے ہیں، ان کو آپ کے ووٹ سے محبت ہے۔ اسد الدین اویسی آپ سے کہتا ہے کہ جو مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں گے، مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے اولاد سے محبت ہے، تمہارے روشن مستقبل سے محبت ہے، مجھے تمہارے آنکھ کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر میرے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جب نوجوانوں کو پر امید دیکھتا ہوں تو یہ برابر مجھے پیغام ملتا ہے کہ الحمدللہ آنے والے طوفانوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھو تم کب تک ووٹ ڈالنے والے بنو گے، تم کو ووٹ لینے والا بنے گا۔ تم کب تک ووٹ ڈال کر غیروں کے محلوں کو چمکا دیا اور اپنے گھروں کو اندھیروں میں چھپا لیا۔ نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ووٹ ایک امانت ہے۔ ووٹ کو استعمال کرو اپنی جماعت کے لیے، ووٹ کو استعمال کرو اپنے اتحاد کے لیے، ووٹ کو استعمال کرو تاکہ گجرات میں ہم بتا دیں کہ ہم لاوارث نہیں، ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں اور ہماری آواز کو سنا جائے گا۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، آواز اسی کی سنی جائے گی جس کا نمائندہ ہوگا، کا لیڈر ہوگا۔ اگر تم سمجھو گے کہ کانگریس اور دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالنے سے ہم بی جے پی کو روک سکتے ہیں، یہ بی جے پی کو نہیں روک سکتے ہیں۔ بی جے پی کو اگر کوئی روک سکتا ہے اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم اپنے حقوق کو منوا سکتے ہیں تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 26 تاریخ کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں تم جا کر الیکشن لڑتے ہو، تو سن لو کانگریس اور جو لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ اویسی کیوں جا کر چناؤ لڑتا ہے، چناؤ لڑنا میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، میرا آئینی حق ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا چناؤ لڑنے سے۔ میں ایک سیاسی پارٹی کا خادم ہوں، میں کوئی این جی او نہیں چلاتا ہوں، میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، میں ایک سیاستدان ہوں، اور میں جتنا دیکھ چکا ہوں میری چھوٹی سی زندگی میں پڑھ کر تھک نہیں جاتا ہوں ان تمام ظلم کی داستانوں کو سن کر، بلکہ میرا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا۔ سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کرو۔ جو لوگ سمجھتے کہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے وہ خوابوں کی دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہے۔ تم اگر ووٹ استعمال کرو گے، اپنے لیے استعمال کرو، اپنے روشن مستقبل کے لیے استعمال کرو، اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرو، تو یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ رہوں مگر آنے والی نسلیں پکار کر کہیں گی کہ فلاں تاریخ کو ایک دیوانہ آیا تھا اور یہ دیوانہ آ کر ہم سے چیخ مار کر کہہ رہا تھا کہ اٹھو، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت کھڑے رہنے کا ہے، یہ وقت سجدوں میں جانے کا نہیں ہے، یہ وقت قیام کا ہے۔ سورت کے مسلمانوں، یہ وقت کھڑے ہو کر اپنے حق کو منوانے کا ہے۔ یقیناً ہم سجدوں میں گریں گے تو اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے گریں گے، ہم کسی کے آگے گردن نہیں جھکائیں گے۔ وقت کا ظالم ہوگا تو سینہ تان کر کھڑے ہو کر بھارت کے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ اور جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی الیکشن لڑتا ہے تو بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے، ارے بنگال میں جا کر دیکھو 294 سیٹ پر کانگریس لڑ رہی ہے، 294 سیٹ پر کانگریس لڑ رہی ہے، ٹی ایم سی لڑ رہی ہے، 250 سیٹ پر لیفٹ فرنٹ لڑ رہے اور اویسی کی پارٹی 11 سیٹ پر لڑ رہی ہے، تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ 294 سیٹ پر کانگریس لڑتی ہے، لیفٹ فرنٹ 250 سیٹ پر لڑتا ہے، ٹی ایم سی 294 لڑتی ہے، بی جے پی بھی 294 لڑتی ہے، اور سب کو درد کیا ہے کہ یہ آخر کون ہے جس کے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، جس کی زبان تیز تلوار کی طرح چلتی ہے، یہ 11 سیٹ پر لڑتا ہے۔ تو ان کو درد شروع ہو جاتا ہے، ان کو لگتا ہے بی جے پی جیت جاتی ہے۔ ارے 11 کو چھوڑو، 270 پر تم جیت جاؤ اور بی جے پی کو ہرا دو، تم میں دم ہے تو بتاؤ مجھے۔
तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है।